अस्सलाम वालेकुम दोस्तों पिछली वीडियो में आप यहाँ तक सुन चुके हैं कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने पूरे परिवार को साथ लेकर अपने नाना के शहर मदीना को छोड़कर मक्का पहुँच चुके हैं। अब उसके आगे आप सुने जब गुफा वालों को ये खबर मिली कि यजीद खब्बिस तख्त पर बैठ चुका है और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से उसने बैत के लिए कहा है और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मदीना शरीफ से मक्का शरीफ तशरीफ़ ले आए हैं, तो गुफा वाले एक घर पर जमा हुए और मशवरा करके एक खत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में लिखी, जिस खत में ये लिखा था कि ए इमाम हुसैन शहज़ादा रसूल, आप गुफा तशरीफ़ लाइए, हमको यजीद के जुल्म से बचाइए। गुफा के लोगों की तरफ से जब इस तरह के तकरीबन 150 खत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मुक़द्दस बारगाह में आए, तो आपने उनसे कहा, मैं अपने चचाजाद भाई हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को भेजता हूँ। अगर ये तुम्हारा मामला ठीक देख कर हमें बताएंगे तो हम वहाँ जल्दी ही तशरीफ़ ले आएंगे। उसके बाद हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने दोनों बेटों के साथ गुफा पहुँचे। जब गुफा वालों को खबर मिली कि इमाम हुसैन के भाई हज़रत मुस्लिम बिन अकील तशरीफ़ ला रहे हैं, तो आपका इस्तकबाल करने के लिए गुफा के लोगों में बड़ा जोश पैदा हुआ। बड़े ही एहतराम और वक़ार के साथ गुफा के लोग बाहर निकल आए और सरदारे गुफा आपके कदमों को चूमते रहे। हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मुख्तार शकी में इधर उतारा गया। हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ठहर गए। गुफा के लोग हाजिर हुए और आपके कदमों को धोकर लोगों ने उस पानी को अपने अपने घरों में छिड़का। इतना मोहब्बत का इजहार गुफा वालों ने किया। गुफा के तकरीबन 18,000 लोगों ने आपके मुक़द्दस हाथ पर बैत कर ली और सबने मदद करने का वादा भी किया। ये सब देखकर इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को एक ख़त लिखा कि यहाँ के हालात बेहतर है और 18,000 लोगों ने बैत भी कर ली है, लिहाजा आप जल्दी तशरीफ़ लाए। उधर यजीद को गुफा वालों ने खबर दी कि इमाम हुसैन ने अपने भाई हज़रत मुस्लिम बिन अकील को भेजा है और गुफा के हाकिम हज़रत नौमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इमाम मुस्लिम बिन अकील के साथ नरमी का बर्ताव कर रहे हैं। अगर गुफा का भला चाहते हो तो अपनी तरह कोई ज़बरदस्त जालिम भेजो। यजीद ने अब्दुल्ला इब्ने ज़ियाद को गुफा का हाकिम बना दिया, क्योंकि इब्ने ज़ियाद बहुत जालिम था और लोगों के साथ सख्ती किया करता था। इसीलिए यजीद ने ज़ियाद को गुफा का गवर्नर बनाकर रवाना किया और कहा कि हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दो या गुफा से निकाल दो। इब्ने ज़ियाद ने सुबह होते ही गुफा में ऐलान करा दिया कि खबरदार, अब कोई भी मुस्लिम बिन अकील के साथ ना आए। यजीद की तरफ से गवर्नर बनाकर मुझे भेजा गया है। खबरदार, अगर किसी ने मुस्लिम बिन अकील को पनाह दी, पनाह देने वाले के बच्चों को उसी के सामने कत्ल कर दिया जाएगा और उसके घर को आग लगा दी जाएगी और ज़मीनों को जब्त कर लिया जाएगा। इस ऐलान का होना था कि गुफा का पूरा नक्शा ही बदल गया। गुफा वालों की मोहब्बत अब नफ़रत में बदल गई। हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने फजर की नमाज अदा की और सोचने लगे कि किस तरह से इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को गुफा वालों की बेवफाई और इब्ने ज़ियाद के जुल्म सितम की खबर दूँ, मगर अब कर भी क्या सकते थे। खत तो लिख चुके थे और तीर कमान से निकल चुका था। इस तरह लोगों को धमकी दी गई, किसी को पैसों का लालच दिया गया, यहाँ तक कि 18,000 लोगों में से इमाम मुस्लिम बिन अकील के पास सिर्फ 30 आदमी ही बाकी रहे। इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मस्जिद से बाहर निकले ताकि कहीं पनाह लें। इमाम मुस्लिम बिन अकील जब दरवाजे से बाहर आए तो आपके साथ एक भी आदमी नहीं था। सारे लोगों ने आपको धोखा दे दिया। आखिर आपने एक घर में पनाह ली। जब इब्ने ज़ियाद को मालूम हुआ कि 18,000 लोगों ने इमाम मुस्लिम बिन अकील का साथ छोड़ दिया है और उन्होंने एक घर में पनाह ले रखी है, तो उसने फ़ौज भेजी। जब इमाम मुस्लिम बिन अकील को मालूम हुआ तो आप तलवार लेकर खड़े हुए और लोगों को मारकर घर से बाहर निकाल दिया।
آپ کے آگے ابن زیاد کی فوج شکست کھاتی نظر آنے لگی اور یہ دیکھ کر آپ کے ساتھ کافی لوگ ہو گئے اور آپ کا ساتھ دینے لگے۔ اس طرح سے آپ نے گورنر ہاؤس گروا لیا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ مسلم بن عقیل نے جب پہلی جنگ گفا میں کی اور کوفیوں نے جب آپ کا ساتھ دے دیا تھا، اگر اس وقت مسلم بن عقیل چاہتے تو دارالامارت کا ایک ایک پتھر اکھاڑ کر پھینک دیتے، مگر اللہ کو کچھ اور گوارا تھا۔ جب ابن زیاد گفا پہنچا، اس نے مسلم بن عقیل کے ساتھ 18,000 لوگوں کو پایا تو اس نے گفا کے مالدار لوگوں کو لالچ دینا شروع کر دیا اور خریدنا شروع کر دیا۔ اس طرح سے سبھی لوگ امام مسلم بن عقیل کے پیچھے پڑ گئے۔ اس طرح امام مسلم بن عقیل کا کوئی بھی ساتھ دینے والا نہ رہا۔ کچھ دیر بعد امام مسلم بن عقیل کو گھیر لیا گیا، مگر وہ اتنی آسانی سے ہاتھ آنے والے نہیں تھے۔ حضرت امام مسلم بن عقیل پھر اٹھ کے کھڑے ہوئے اور یزید کے فوج کو مار کر وہاں سے بھگا دیا۔ جب ان نامردوں سے کچھ بھی نہ ہو سکا تو وہ لوگ مجبور ہو کر چھت پر چڑھ گئے اور آگ کے گولے آپ پر پھینکنا شروع کر دیا۔ آپ کا مبارک جسم ان ظالموں کے پتھروں سے لہو لہان ہو چکا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے پھر حملہ کیا اور یزیدیوں کی حالت خراب ہو گئی۔ جب ان لوگوں نے یہ حالت دیکھی کہ اس شیر کو قابو کرنا بہت مشکل کام ہے، تو محمد بن اساس نے کہا، آپ کے لیے امان ہے، آپ کو کوئی قتل نہیں کرے گا، نہ ہی آپ کی کوئی گستاخی ہوگی۔ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھک کر ایک دیوار سے پیٹھ لگا کر بیٹھ گئے۔ ایک سواری حاضر کی گئی، آپ سوار ہوئے، تبھی ایک شخص نے آپ کے مقدس ہاتھ سے آپ کی تلوار لے لی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ پہلا دھوکہ ہے۔ محمد بن اساس نے کہا، مت ڈریے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، وہ جو امان تم نے دی تھی کہاں گئی؟ پھر آپ رونے لگے۔ پھر ایک شخص نے کہا، اتنے بہادر ہو پھر بھی رو رہے ہو۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میں اپنے لیے نہیں رو رہا ہوں، رونا حسین اور اہل حسین کا ہے کہ وہ تمہارے بلانے پر اطمینان سے آتے ہوں گے اور انہیں اس دھوکے کی خبر تک نہیں۔ پھر آپ نے محمد بن اساس سے فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم مجھے پناہ دینے سے عزیز رہو گے اور تمہاری امان کام نہ دے گی۔ اگر ہو سکے تو اتنا کر دو کہ اپنے پاس سے کوئی آدمی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج کر میرے حالات کی خبر دے دو کہ آپ واپس تشریف لے جائیں اور گفا والوں کے دھوکے میں نہ آئیں۔ جب امام مسلم بن عقیل ابن زیاد کے پاس لائے گئے تو محمد بن اساس نے کہا کہ میں نے انہیں امان دے چکا ہوں۔ ابن زیاد نے کہا، تو کون ہوتا ہے امان دینے والا؟ ہم نے تجھے ان کو لانے کے لیے بھیجا تھا، امان دینے کے لیے نہیں۔ محمد بن اساس خاموش ہو گیا۔ حضرت امام مسلم بن عقیل زخموں کی وجہ سے بہت زیادہ پیاسے تھے۔ آپ نے ٹھنڈے پانی کا ایک گھڑا دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ مجھے اس میں سے 2 گھٹ پانی پلا دو۔ محمد بن اساس نے پانی پیش کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل پانی پینے لگے تو ایک ظالم بدبخت نے تلوار ماری جس سے آپ کے اوپر کا ہونٹ کٹ گیا۔ امام مسلم بن عقیل نے پانی پینا چاہا مگر پیالہ خون سے بھر گیا۔ آپ کے ساتھ 3 بار ایسا ہی ہوا۔ جب آپ ابن زیاد کے سامنے گئے تو آپ نے اسے سلام نہیں کیا۔ یہ دیکھ کر وہ پھر ابن زیاد بولا کہ اب بھی یزید کو اپنا خلیفہ مانتے ہو؟ حضرت مسلم بن عقیل نے فرمایا، ہرگز نہیں۔ پھر ابن زیاد بولا، کیوں نہیں مانتے ہو؟ حضرت امام مسلم بن عقیل نے فرمایا، وہ اس لیے کہ وہ فاجر اور فاسق ہے، شرابی ہے، زانی ہے اور دنیا کا کتا ہے۔ یہ سنتے ہی ابن زیاد بولا، اب تو تم ضرور قتل کیے جاؤ گے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے وصیت کر لینے دو۔ اس نے اجازت دے دی۔ حضرت مسلم بن عقیل نے محمد بن اساس سے کہا، میں تم سے وعدہ لینا چاہتا ہوں، میں نے فلاں سے 700 درہم لیا ہے، میرا گھوڑا بیچ کر اسے ادا کر دینا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ دینا کہ گفا نہ آئے اور قتل کے بعد میرا جنازہ ابن زیاد سے لے کر دفن کر دینا، اور مجھے میرے مظلوم بچوں کا کچھ پتہ نہیں ہے، وہ کہاں ہے، وہ مسافر ہے، بے وطن ہے اور یتیم ہیں، ان پر ترس کھانا،
اور انہیں صحیح سلامت مدینہ پہنچا دینا۔ ابھی آپ فرما ہی رہے تھے کہ ابن زیاد نے زلات کو حکم دیا کہ امام مسلم کو شہید محل میں لے جا کر اس کی گردن اڑا دی جائے۔ زلات حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید محل کی چھت پر لے گیا اور ہاشمی جوان کی زلفیں پکڑ کر تلوار ماری، جس سے آپ کا سر اس ظالم کے ہاتھوں میں رہ گیا اور دھڑ زمین پر آ گرا۔ اس طرح سے آپ کو شہید کر دیا گیا اور آپ کا مبارک سر یزید کے پاس بھیج دیا گیا۔ اس طرح گفا والوں نے حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکہ دیا اور انہیں شہید کر دیا۔ امام حسین کے نام پر عشق وفا کی راہ پر پہلی شہادت حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی۔ آپ کی شہادت کے بعد آپ کی دونوں بچوں کو تلاش کیا جانے لگا جو آپ کے ساتھ گفا گئے تھے، اور تلاش کرنے والوں کے لیے انعام بھی رکھا گیا کہ جو ان دونوں بچوں کو گرفتار کر کے لائے گا انہیں بھاری بھرکم انعام دیا جائے گا۔ آخر کار امام مسلم بن عقیل کے دونوں بچے گفا میں بھٹک گئے تو ان دونوں بچوں پر اس عورت کی نظر پڑی جس عورت کا شوہر انعام کے لالچ میں ان دونوں بچوں کی تلاش میں تھا، لیکن اس عورت کو یہ معلوم نہ تھا کہ میرا شوہر ان بچوں کے تلاش میں ہے اور ان بچوں کے ساتھ کچھ کرے گا۔ وہ عورت بڑی ہی پیاری اور محبت سے ان دونوں بچوں کو اپنے گھر لے آئی اور انہیں کھلا کر سلا دیا۔ جب رات ہوئی تو اس کا شوہر تھک ہار کر آیا اور کہنے لگا کہ ابن زیاد کی طرف سے بہت بڑے انعام کا اعلان ہوا ہے کہ جو امام مسلم کے بچوں کو گرفتار کر کے لائے گا اسے بڑا انعام دیا جائے گا۔ جب اس عورت نے یہ سنا تو اس نے اپنے شوہر کو نہیں بتایا کہ وہ دونوں بچے ہمارے گھر میں ہی ہیں، لیکن ان بچوں نے اپنے باپ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں رونا شروع کر دیا، جنہیں گفا کی سرزمین پر بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا تھا۔ جب اس عورت کے اس بدبخت شوہر نے آواز سنی تو اپنی بیوی سے پوچھنے لگا کہ آخر ہمارے گھر سے بچے کے رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ تو اس کی عورت کہنے لگی کون سا بچہ رو رہا ہے؟ وہ عورت کہنے لگی کہ کوئی نہیں ہے، آپ کو ایسے ہی خیال میں بچوں کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ لیکن وہ شخص نہیں مانا، گھر پر گیا اور ان دونوں بچوں کو پکڑ لیا اور ان دونوں بچوں کو شہید کر دیا اور ان دونوں بچوں کا سر ابن زیاد کے دربار میں پہنچا دیا۔ جب ابن زیاد نے دونوں بچوں کے سر کو دیکھا تو آگ ببولا ہو گیا اور کہا کہ میں نے تو صرف گرفتار کر کے لانے کو کہا تھا، قتل کرنے کو نہیں کہا تھا۔ آخر کار اس شخص کو بھی جس نے دونوں بچوں کو قتل کر کے ان کا سر ابن زیاد کے پاس پہنچایا تھا اس کو بھی سزا دی گئی اور انعام نہیں دیا گیا۔ دوستو، اب یہاں کے بعد کا واقعہ ہم انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں سنیں گے۔ ہر ویڈیو میں آپ سے صرف ایک ہی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ویڈیو میں شروع سے لے کر آخر تک بنے رہیے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو آسان طریقے سے کربلا کا پورا واقعہ سمجھانے والے ہیں۔ آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بیچ میں کسی بھی ویڈیو کو اسکپ کر کے نہ دیکھیں، کیونکہ ہم آپ کی آسانی کے لیے شارٹ فارم میں بنا رہے ہیں تاکہ آپ کو پورا ویڈیو پورا معلومات سمجھ میں آ جائے۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔